السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 9 نومبر یوم پیدائش شاعر مشرق علامہ اقبال، جس میں پوری دنیا میں ہم بین الاقوامی یوم اردو مناتے ہیں۔ اسی مناسبت سے رضا العلوم اسلامیہ ہائر سیکنڈری اسکول کی طرف سے آج ہم نے مختصراً ایک پروگرام منعقد کیا ہے جس میں ہم جان سکیں گے اردو زبان کے بارے میں۔ ہم آج بات کریں گے اردو زبان کے آغاز و ارتقاء پر، اردو زبان کے عروج کے بارے میں، اقوام متحدہ اور اردو زبان، کیا اردو زبان ایک مخصوص طبقے کی زبان ہے، اور بھی بہت ساری باتیں۔ اسی مناسبت سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آج موجود ہیں اردو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سید نیاز شاہ بخاری صاحب۔ تو آج ہم ان سے اسی مناسبت سے بہت سارے سوالات پوچھنے جا رہے ہیں۔ ہمیں دیکھنے اور سننے والے سبھی بچے اور تمام ناظرین کی خدمت میں میرا پرخلوص آداب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیں بڑھتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ سب سے پہلے تو ہم نے بھی ذکر کیا کہ آج یوم پیدائش علامہ اقبال ہے، تو پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اردو زبان میں کئی ادبا جو ہیں وہ آئے، کہیں شعراء آئے جنہوں نے اردو زبان میں نثر میں بھی کہا، نظم میں بھی کہا، لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ صرف علامہ اقبال ہی کی یوم پیدائش کو یوم اردو کیوں منایا جاتا ہے؟ اس کی وجہ بتائیے گا۔ جی، تو آپ نے بہت اچھے سوالات کیے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر سر محمد اقبال 9 نومبر 1877 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 21 اپریل 1938 عیسوی کو آپ کا انتقال ہوا۔ اب آپ نے پوچھا کہ ان ہی کو کیوں ان کے نام سے اردو ڈے کو منسوب کیا گیا ہے۔ دیکھیے، ڈاکٹر سر محمد اقبال جو تھے وہ ایک عظیم شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ادیب تھے، سیاستدان تھے، مفکر تھے اور بہت بڑے مذہبی اسکالر بھی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جو تجربہ تھا، چاہے ہم سیاست کی بات کریں، چاہے ہم شاعری کی بات کریں، چاہے ہم ادب کی بات کریں، ان تمام چیزوں میں ان کا بہت وسیع تجربہ تھا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ انگریزی کے بہترین نثر نگار بھی تھے۔ انگریزی میں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجن تھاٹ ان اسلام، تو انگریزی کی ایک نثری کتاب ہے یہ، اور اس کے علاوہ انہوں نے دیگر بھی انگریزی کتب جو تھی وہ تحریر کی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جتنی بھی کتابیں تھیں یا ان کا جو کلام تھا ان کا انگریزی، فرانسیسی، چینی، جاپانی اور اس کے علاوہ دیگر کئی زبانوں میں ان کے کلام کا ترجمہ ہوا، اور ان کا جو کلام تھا وہ صرف اردو جاننے والوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ دوسری لینگویجز جاننے والے لوگوں تک بھی ان کا کلام پہنچا، جس کی بنا پر ان کے یوم پیدائش کو ہم اردو ڈے کی مناسبت سے مناتے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے شعراء ہیں، ادبا ہیں، اردو دان ہیں، زبان کے جاننے والے لوگ ہیں، وہ اپنے تہی انہوں نے جو اردو کے لیے کام کیا وہ ایک بہت بڑا کام تھا، لیکن اقبال کی شاعری کے اندر فلسفہ تھا، اقبال کی شاعری کے اندر بہت زیادہ گہرائی تھی، اونچی سوچ تھی۔ نیو جنریشن جو ہماری ہے، یعنی آج کی جو ہمارے یوا ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، ان کے لیے اقبال کہتے ہیں کہ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ دیکھیے، ہمیں اس دنیا سے صرف اوپر ایک آسمان دکھائی دیتا ہے، اور اقبال کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، تیرے سامنے صرف یہی آسمان نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سارے آسمان ہیں۔ یعنی اقبال اس آسمان کے پرے دیکھنے والا پہلا شاعر، پہلا مفسر، پہلا مفکر اور پہلا ادیب ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اقبال نوجوانوں کو کس نام سے پکارتے ہیں؟ شاہین کے نام سے پکارتے ہیں۔ شاہین ایک ایسا پرندہ ہے جو ہمیشہ بہت اونچائی پر اڑتا ہے، بلندیوں پر اڑتا ہے، پہاڑوں پر اڑتا ہے، اور دوسری اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک تو اونچا اڑتا ہے، اور دوسری اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ کبھی کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، وہ ہمیشہ خود شکار کرتا ہے، خود کھاتا ہے۔ یعنی وہ بلندیوں پر اڑنے کے ساتھ ساتھ خوددار بھی ہے اور محنت کش بھی ہے، ہارڈ ورکنگ بھی کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اقبال اپنے نوجوانوں تک پیغام پہنچا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اقبال جو ایک جگہ پر اور کہتے ہیں کہ نہیں تیرا نشے من کسرے سلطانی کے گنبد پر،
یعنی اسی شاہین کو کہتے ہیں، اسی نوجوان کو کہتے ہیں کہ نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ تو کسر سلطانی یعنی بادشاہ کی حویلی، تو اکثر ہمارے جو نوجوان ہیں ان کی یہ نظر رہتی ہے مجھے سرکاری جاب مل جائے، مجھے بادشاہ کے خزانے سے کچھ آنا شروع ہو جائے۔ تو ان تمام چیزوں کا بھی اقبال نے رد کیا۔ اقبال کہتے ہیں کہ بھائی تو شاہین ہے، تجھے کیا ضرورت ہے کسر سلطانی پہ جانے کی، یا تجھے کیا ضرورت ہے اتنی سوچ کی یا بادشاہوں کی حویلیوں کی طرف دیکھنے کی۔ تو محنت کر، کوشش کر، پہاڑوں کی بلندیوں پر اڑ اور بہترین طریقے سے اپنی زندگی گزار۔ اس کے علاوہ اقبال نے اور بھی کئی ایسے کام کیے ہیں، ان کی شاعری سے ہمیں ملتے ہیں کہ جن کی بدولت اقبال ایک بہت بڑے شاعر، بہت بڑے فلسفی، مفکر اور سیاستدان اور قانون دان ہیں۔ اس لیے ہم اس دن کو یوم ولادت جو اقبال کی ہے اسی کو اردو ڈے کے طور پر مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سر ہمیں یہ بھی بتائیے کہ علامہ اقبال ایک شاعر ہے، ایک شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے نام کے ساتھ ایک ڈاکٹر کیوں لگایا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ تو دیکھیے اقبال جو تھے انہوں نے PhD کی ہوئی تھی، یعنی وہ بہت پڑھے لکھے شاعر تھے۔ چلیے ہم نے یہ تو جان لیا کہ اردو جو ہے اس کی اردو کو جو ہے اردو یہ علامہ اقبال کی یوم پیدائش پہ ہی اس کا دن کیوں منایا جاتا ہے، اردو ڈے جو ہے وہ کیوں منایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی جان لیا کہ علامہ اقبال کے نام کے ساتھ ڈاکٹر کیوں لگتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب سر ہمیں یہ بتائیے کہ اردو اصل میں کیا ہے، اردو کی ابتدا جو ہے کہاں پر ہوئی، اس کا بچپنا جو ہے، اس کا معنی وہ کیا ہے؟ دیکھیے اردو جو ہے وہ ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر یا فوج کے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے اردو کے معنی سے ہی ہمیں، اس کے مطلب سے ہی ہمیں بہت ساری چیزیں نکل کر کے سامنے آتی ہیں۔ لشکر کیا ہوتا ہے؟ فوج کا ایک لشکر۔ اب فوج کے لشکر میں آپ دیکھیں گے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی اس میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، بدھ، پارسی، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس لشکر میں چھوٹے بڑے، کالے گورے، امیر غریب کی کوئی بھی یعنی تخصیص نہیں کی جاتی ہے، وہاں پر سب کو برابری کا درجہ دیا جاتا ہے۔ تو اردو زبان کے معنی ہیں لشکر کے یا فوج کے۔ پھر دیکھیے جو ہمارے اس کے متعلق تھوڑا میں آگے چل کے پیدائش پر اور بات بھی کروں گا، لیکن مولوی عبدالحق جنہیں بابا اردو بھی کہا جاتا ہے، وہ ایک جگہ پر لکھتے ہیں جو میں آپ کو پڑھ کر بتاؤں گا کہ جس اصول پر بیج سے کونپل پھوٹتی ہے، پتے نکلتے ہیں، شاخیں پھیلتی، پھول لگتے ہیں، اور ایک دن وہی ننھا سا پودا ایک تناور درخت ہو جاتا ہے، اسی اصول کے مطابق زبان پیدا ہوتی ہے، بڑھتی ہے اور پھیلتی ہے۔ یعنی اس زبان کی پیدائش میں بہت سارے مراحل آئے اور ان مراحل سے ہو کر کے یہ زبان جو ہے وہ آگے گزرتی رہی ہے۔ اب بہت سارے جو ہمارے نقاد ہیں انہوں نے اردو زبان کی پیدائش کے متعلق کئی ایک جگہوں پر جو ہے وہ بات کی ہے، جیسے حافظ محمود شیرانی صاحب ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے ندوی صاحب ہیں، اور ہمارے جو اردو دان ہیں یا انہوں نے کہا ہے اردو کے پیدائش کے متعلق۔ لیکن یہ جو اردو زبان تھی اس کی پیدائش جو تھی وہ 1637 عیسوی کے بعد جو شاہی لشکر جب دلی میں آئے اور وہاں پر وہ مقیم رہ گئے تو انہیں اردو محلہ وہ جو لشکر تھے کہلاتے تھے، اس لیے اس کو عام طور پر لشکری زبان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہندی، ترکی، عربی، فارسی، سنسکرت، کھڑی بولی، پراکرتیں، اس طرح کی اور کئی زبانوں کا مرکب ہے اردو زبان۔ لیکن بعض جو ہمارے محققین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ آریاؤں کی قدیم زبان کا لفظ ہے۔ سر سید احمد خان جو ہیں اور سید احمد دہلوی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اردو زبان کی ابتدا شاہ جہانی لشکر سے ہوئی، اس لیے اس کا نام اردو پڑا۔ اب ہم اگر آگے چل کے بات کریں تو رام بابو سکسینہ جی ہیں، وہ ایک اپنی کتاب ان کی ہے تاریخ ادب اردو، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ قدیم انگریز مورخ جنہوں نے ہندوستان کے حالات لکھے تو اردو کو ہندوستان سے تعبیر کرتے تھے۔ ڈاکٹر جان گل کرسٹ نے 1877 عیسوی میں سب سے پہلے لفظ ہندوستانی اردو زبان کے لیے استعمال کیا۔
میر امن جنہوں نے باغ و بہار فورٹ ولیم کالج میں لکھی تھی، انہوں نے اس زبان کے لیے ہندوستانی کا نام جو ہے وہ لکھا ہے۔ اس کے بعد اس کو ریختہ کہا جاتا تھا۔ پھر مولانا محمد حسین آزاد جو تھے وہ اردو کے اس نام ریختہ کے بارے میں لکھتے ہیں، یعنی اس کو ریختہ کیوں کہا جاتا ہے۔ مختلف زبانوں سے اسے پختہ کیا، جیسے دیوار کو اینٹ، مٹی، چونا اور سفیدی سے پختہ کرتے ہیں، یا یہ کہ ریختہ کے معنی ہے گری پڑی چیز، پریشان چیز، چونکہ اس میں الفاظ پریشان جمع ہیں اس لیے اسے ریختہ کہا جاتا ہے۔ میر تقی میر نے اپنے تذکرہ جو ان کی ایک کتاب تھی نکات الشعراء، اس میں ریختہ کی مزید وضاحت کی ہے۔ اس کے علاوہ بابا فرید گنج شکر اور شیخ بہاؤالدین کے ہاں بھی ریختہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ آگے چل کر مرزا اسد اللہ خان غالب جو تھے انہوں نے بھی اس زبان کے لیے ریختہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے، جیسے ان کا بڑا مشہور شعر ہے کہ ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اور آگے ہم اگر چلیں تو اردو ترکی زبان کا لفظ ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، اور اس کا لشکر یا چھاونی اس کے معنی ہیں۔ اور سب سے پہلے اردو لفظ اردو زبان کے لیے استعمال کیا بابر نے۔ جو بابر تھے انہوں نے تزک بابری ایک کتاب لکھی تھی، اس میں انہوں نے استعمال کیا، اور عہد اکبری میں یہ لفظ عام طور پر معروف و مقبول ہو چکا تھا، تو اس طرح سے اس کا نام اردو پڑا۔ جی، تو یہ ہم نے سنا اردو زبان کے معنی کے حوالے سے، اس کا آغاز و ارتقاء کیسے ہوا، اور اردو زبان جو ہے اس کا کیا معنی ہے، اس کے بارے میں ہم نے سنا۔ تو اب دیکھا جائے دنیا کی ہر زبان کے 3 دور ہوتے ہیں، ہر زبان 3 دوروں سے گزرتی ہے۔ ایک تو اس کا آغاز جس کے بارے میں ہم سن چکے، اور پھر اس کا ارتقاء جب وہ اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ تو اب ہم اگر اردو زبان کی موجودہ حالت پر بات کریں تو ہمیں یہ بتائیں کہ کیا آج اردو زبان کی جو موجودہ حالت ہے اس کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو جو ہے اپنے آخری مراحل میں پہنچ رہی ہے، یا پھر اردو اب اختتام پذیر ہونے والی ہے؟ ہاں، تو دیکھیے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ کوئی بھی زبان کا پہلے ابتدا یعنی آغاز، پھر اس کا ارتقاء، پھر اس کی جوش و جوانی، اور پھر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم اردو کے متعلق بات کریں تو اگر ہم خواجہ گیس دراز بندہ نواز وہاں سے لے کر کے خواجہ معین الدین چشتی سے گزرتے ہوئے، اور پھر کلی قطب شاہ والے اس دور کو یاد کرتے ہوئے، اور پھر اورنگزیب، اکبر اور ان تمام جو مغلیہ سلطنت ہے اس دور سے ہوتے ہوئے جب ہم آگے گزریں، میر، غالب، آتش اور ان تمام چیزوں سے گزر کر اقبال والے دور سے نکل کر، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جیسے ہمدم کشمیری وغیرہ اس دور سے گزرتے ہوئے یہاں کے ہمارے جو کھڑی کے شاعر پریت پال سنگھ بیتاب صاحب، وہاں تک جب ہم پہنچتے ہیں کرشن چندر صاحب کو بیچ لے کر کے، یہ میں چند نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ان ناموں سے ہمیں ادوار کی پہچان ہوتی ہے جو اردو دان لوگ ہوتے ہیں۔ اس چیز کو اگر ہم دیکھیں تو وہ دور جو صوفیہ کا دور تھا، یعنی خواجہ گیسو دراز بندہ نواز والا جو دور تھا، وہ دور اور اقبال کا دور، اس میں اردو جو ہماری زبان ہے اس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اور اقبال کے دور سے لے کر آج کے دور تک کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی بہت سارا فرق اردو میں ضرور ہے، لیکن جو ابتدائی دور تھا اردو کا اس میں تو ایک زبان کا آغاز ہو رہا تھا، اور بڑی بات یہ تھی کہ بر صغیر ہند و پاک کے اندر تمام جتنے بھی لوگ تھے وہ اردو زبان کو جاننے والے، سمجھنے والے، لکھنے والے اور بولنے والے تھے۔ اس وجہ سے جو تھی اس زبان کو مزید ترقیاں ملی، اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ لیکن جب فورٹ ولیم کالج میں اختصار سے بتا دوں کہ فورٹ ولیم کالج جب 1700 یا 1800 کے قریب قائم ہوا تھا، 1700 میں، تو اس وقت جو ڈاکٹر جان گلکرسٹ تھے انہوں نے تمام ادبا کو بلایا اور ایک فورٹ ولیم کالج بنا دیا۔ اس فورٹ ولیم کالج کو اس لیے انہوں نے بنایا کہ وہاں پر وہ ایسی کتابیں تحریر کریں، ایسی کتابیں لکھیں جن سے انگریزی کا جو ادب ہے وہ اردو جاننے والوں تک پہنچے۔ تو آپ سمجھیے کہ جب انگریز ہندوستان میں آئے تو انگریزوں نے بھی اس بات پر زور دیا کہ اردو میں کتابیں لکھوائی جائیں، اور وہاں پر میر تقی میر جیسے لوگ تھے، میر امن جیسے لوگ تھے، اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے کتابیں لکھی، اور میر امن کی باغ و بہار تو بہت زیادہ مشہور کتاب تھی، اور اس کے علاوہ دیگر جو کتابیں لکھی گئی، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دور یعنی فورٹ ولیم کالج والا دور اس کی اردو کی جوانی کا دور تھا، شباب کا دور تھا۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ کیا اب یہ زبان اختتامی مراحل کی طرف جا رہی ہے،
تو اس بات سے میں اتفاق نہیں کروں گا، کیونکہ اس وقت بھی ہماری اردو زبان کو جاننے والے، پہچاننے والے، سمجھنے والے بے شمار لوگ موجود ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا اگر ہم یعنی کہ ادب کے حوالے سے یا گرامر کے حوالے سے ہم بات کریں یا نظم و ضبط کے حوالے سے بات کریں تو بے شک اس میں بہت ساری کمیاں پائی جا رہی ہیں، کیونکہ ہمارا آج کا جو نوجوان ہے وہ زیادہ جو ہے انگریزی کی طرف مائل ہو رہا ہے، دوسری زبانوں کی طرف مائل ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آج سے اگر ہم 10 سال پہلے کی، 15 سال پہلے کی بات کریں تو جب ہم 10ویں جماعت میں جاتے تھے، یعنی 10th میں جاتے تھے، 12th تک بھی ہمیں ایک اردو کی کتاب ہوتی تھی جو اسکول میں لگتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اس اردو ہی میں لکھی ہوئی ہمیں پولیٹیکل، ہسٹری اور جغرافی کی کتاب بھی ہوتی تھی، یعنی 3 کتابیں اردو میں لکھی ہوتی تھی، اور 10ویں میں تو سائنس بھی ہمیں اردو میں پرووائڈ کروائی جاتی تھی، یعنی 1st 2nd 3rd 8th کلاس تک، 8ویں جماعت تک آپ کو سائنس بھی اردو میں لکھی ہوئی ملے گی، ہسٹری، پولیٹیکل اور اس کے علاوہ جغرافی یہ بھی آپ کو اردو میں ملے گی، اور اردو کی کتاب اردو میں، ساتھ میں آپ اردو لٹریچر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر اس کے بعد جو ماڈرن دور آیا اس میں ہماری جو ذخیرہ ہے، یعنی ذخیرہ کتب ہے، ہمارا جو نصاب ہے، اس میں انگریزی نے زیادہ جگہ لے لی، تو انگریزی کو پڑھنے کے بعد جب بچے اس طرف مائل ہوئے تو انہوں نے اردو کو کم پڑھنا شروع کر دیا، اس وجہ سے ہماری نئی جنریشن میں تھوڑا سا اردو سے دوری ضرور پائی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی جو بھی بچہ چاہے وہ میڈیکل فیلڈ میں ہو، چاہے وہ میتھمیٹکس کی فیلڈ میں ہو، چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہو، اردو سے وہ محبت ضرور کرتا ہے، اور اس محبت کی وجہ سے جب وہ اردو بولتا ہے، سنتا ہے، سیکھتا ہے تو اس میں تھوڑا سا ہمیں انگریزی ٹچ ملتا ہے، اس وجہ سے ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ زبان ختم ہو رہی ہے، لیکن آج اردو ڈے کے موقع پر میں ایک سٹرانگ میسج سبھی جتنے بھی بچے ہیں ان کے پیرنٹس کو دینا چاہوں گا کہ جہاں آپ اپنے بچوں کو لاکھوں روپے خرچ کر کے انگریزی تعلیم کے لیے اسے استوار کرتے ہو، اسے ماحول پرووائڈ کرواتے ہو، تو للہ خدا کے لیے اردو زبان کی نشر و اشاعت کے لیے بھی اپنے بچوں کو تھوڑا سا وقت دیں، انہیں کتابیں پرووائڈ کروائیں، انہیں اچھا ڈیجیٹل مواد فراہم کریں تاکہ وہ اردو سیکھ سکیں اور اردو سے جڑے رہیں، کیونکہ اگر، اور خاص طور سے جتنے نوجوان ہیں، بچے ہیں، یعنی ابھی جو 12ویں تک بچے پڑھ رہے ہیں، 10ویں تک پڑھ رہے ہیں، کالج میں پڑھ رہے ہیں، تو بھائی صاحب اگر اردو ختم ہو گئی تو اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے، آپ کو چاہیے، آپ کا حق بنتا ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اردو کو زندہ رکھیں اور آئندہ آنے والے نسلوں تک اس زبان کو پہنچائیں۔ سر، جیسا کہ آج کل کہا جاتا ہے کہ اردو زبان جو ہے یہ مسلمانوں کی، خاص کر مسلمانوں کی زبان ہے، تو اس میں کتنی سچائی ہے کہ کیا سچ میں یہ اردو زبان جو ہے مسلمانوں کی زبان ہے یا پھر کچھ اور، اس میں کتنی ایک سچائی ہے وہ بتائیں آپ۔ جی، تو اب دیکھیے، جس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ اردو زبان صرف مسلمانوں کی زبان ہے، تو اس سے میں بالکل اتفاق نہیں کروں گا، کیونکہ ہمارے بہت سارے ایسے ادیب، ایسے شاعر، ایسے لوگ موجود ہیں جو اردو میں ان کا بہت سارا مواد ہمارے بیچ موجود ہے، لیکن وہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ جس طرح سے آپ، جیسے میں یہاں پر سینکڑوں نام گنوا سکتا ہوں، لیکن چند نام بشیش ناتھ صوفی ہیں، شاعرہ لتا حیا جی ہیں، آنند نارائن ہیں، راجہ رام نارائن موضوع ہیں، اس کے علاوہ مرزا ہر گوپال تفتہ ہیں، اور یہ شاگرد تھے غالب صاحب کے، اور دیا شنکر نسیم ہیں، مادھو رام جوہر ہیں، اس کے علاوہ شیو نارائن چودھری ہیں، صوفی مشرب ہیں، بابو نند کشور لال، رائے سنگھ آکل، اور اس جیسے اور بڑے بڑے نام جیسے پریم چند صاحب ہیں، پریم ناتھ پردیسی صاحب ہیں، دیپک کنول صاحب ہیں، پشکر ناتھ ہیں، پریم ناتھ دھر صاحب ہیں، پنڈت رتن ناتھ ہیں، سرشار جی ہیں، اور منشی جواہر پرشاد ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پنچ کے، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جیسے کرشن چندر جی ہیں، انہوں نے اردو میں بہت سارا مواد لکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ پریم چند جی ہیں، انہوں نے بہت سارا لکھا ہوا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے شعراء اور ادیب حضرات ہیں جو غیر مسلم ہیں لیکن اردو میں ان کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اب اردو کو جس طرح مسلمانوں کی زبان سے منسوب کیا جاتا ہے تو یہ سراسر ایک زبان کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ ہندی، اردو یہ دونوں بہنیں ہیں، یہ نہ کسی مذہب کی زبانیں ہیں، نہ کسی مسلک کی زبانیں ہیں، اور نہ ہی کسی ایک فرقے کی زبانیں ہیں۔ یہ ہماری سوچ ہے، کم ظرفی اس کو میں کہوں گا، جسے ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور کسی بھی زبان کو
یا کسی زبان کو ہم کسی تہذیب کا یا کسی مذہب کا حصہ نہیں مان سکتے ہیں۔ زبان ایک الگ چیپٹر ہے، مذہب ایک الگ چیپٹر ہے۔ دیکھیے ہندوؤں کی سب سے جو پوتر کتاب جس کو رامائن کہا جاتا ہے، ویسے رامائن بھی یعنی کہ ایک وہ قصہ ہے جو سنسکرت میں اگر ہمیں ملتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ ہندی میں ملتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اردو میں بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے قرآن عظیم جو مسلمانوں کی سب سے متبرک کتاب ہے، بڑی کتاب ہے، جہاں اس کا ترجمہ اردو میں کیا گیا ہے، وہیں ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، فارسی میں بھی، یعنی ہر زبان میں ہر کتاب کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اس سوچ کو ہماری سوسائٹی سے ختم کرنا چاہیے، اور یہ سوچ بالکل سراسر غلط ہے کہ مسلمانوں کی جو زبان ہے وہ اردو ہے۔ اردو ہر مذہب کی زبان ہے، ہر مسلک کی زبان ہے، اور ہندوستان کا ہر شہری بلکہ ہماری دنیا کا ہر ایک شہری جو ہے وہ اردو پڑھ سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے، اور اس میں بول سکتا ہے، اپنے کارہائے نمایاں سر انجام دے سکتا ہے۔ آج ہم نے بہت ساری ہمیں جانکاری حاصل ہوئی، ہمیں اور سب سننے والوں کو جو ہمیں سن رہے ہیں، اور آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس دن کو لے کر؟ آخر میں ہم سب سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے پیغام تو میرا وہی ہے جیسے میں نے بھی پہلے بھی ایک پیغام دے دیا ہے کہ ہمیں اس زبان کو زندہ رکھنا ہے، اس زبان کو آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے، نئی جنریشن تک پہنچانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آج کے اس دن کی مناسبت سے میرا یہ بھی پیغام رہے گا کہ زبان کے لیے کوئی سرحد نہیں ہے، زبان کے لیے کوئی مذہب نہیں ہے، زبان کے لیے کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی شکل نہیں ہے، کوئی محدود ملک کنٹری نہیں ہے، کوئی سماج نہیں ہے۔ زبان سب کے لیے مشترکہ ہے۔ جب ہم ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں تو ایکویلٹی کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں زبان کے لیے بھی ایکویلٹی کی جو ہے بھاشا زبان ضرور استعمال کرنی چاہیے۔ کسی زبان کو مسلمانوں کی زبان قرار دے دینا، یا کسی زبان کو ہندو کی زبان قرار دے دینا، کسی زبان کو سکھوں کی، کسی کو کرسچینٹی کی زبان قرار دے دینا، یہ بالکل زبان کے ساتھ ناانصافی ہے اور غلط بات ہے۔ دیکھیے زبان اپنی جگہ پر ہے، مذہب اپنی جگہ پر ہے، ان دونوں چیزوں کو ایک ہی ترازو پر تولنے سے ہمیں گریز کرنی چاہیے۔ اور یوم اقبال کے اس اتنے بڑے پلیٹ فارم سے اور اس بڑے دن کے موقع پر میں امید کروں گا کہ خدا کرے کہ میری یہ بات ہر ایک کے دل میں اتر جائے کہ مذہب سے زبان کو مت جوڑیے اور اس زبان کو بچا کر کے رکھیے۔ جہاں پر آپ ہندی کی عزت کرتے ہیں، ہم سب کو ہندی کی عزت کرنی چاہیے، پنجابی کی عزت کرنی چاہیے، عربی کی عزت کرنی چاہیے، فارسی، یعنی ہر زبان کی عزت کرنی چاہیے۔ وہیں پر ہمیں اردو کی بھی عزت کرنی چاہیے اور اس اپنے ورثے کو آگے لے کر چلنا چاہیے۔ دیکھیے زبانیں ہمیں جہاں ثقافت ورثے کی پہچان کرواتی ہیں، وہیں پر زبانیں ہمیں ایک دوسرے سے جوڑنے کا کام بھی کرواتی ہیں، اور اردو زبان ہمیشہ جوڑنے کا کام کرتی ہے، کبھی اس نے توڑنے کا کام نہیں کیا ہے۔ اس لیے اس زبان کو زندہ رکھنا ہے، اور اس زبان کے لیے اگر ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں تو اس زبان کو ختم کرنے میں یا مٹانے میں یا اس کو کم دکھانے کے لیے بھی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس زبان کی ترقی اشاعت میں جہاں جہاں کام ہو رہا ہے اس میں ہمیں یوگدان لینا چاہیے۔ جتنے بچے، جتنے نوجوان، جتنے بڑے لوگ مجھے سن رہے ہیں، آج کے اس دن کے موقع پر ہم یہ پیغام یہی دینا چاہتے ہیں کہ زبان کی قدر کریں، چاہے وہ کوئی بھی زبان ہو، اور زبان کو مذہب سے بالکل الگ رکھیے، یہی ہمارا پیغام ہے۔ تو معزز ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا مختصر پروگرام انٹرنیشنل اردو ڈے یعنی بین الاقوامی یوم اردو پر۔ امید ہے آپ کو یہ پسند بھی آیا ہوگا اور اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا۔ تو ہم آپ کی قیمتی رائے کا انتظار کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ الخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔